کہ ہم زبان سے بد دعائیں دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ غصہ آیا، کم بخت۔ اب کم بخت کا مطلب کیا ہے؟ کم بخت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تیرا نصیب اچھا نہ ہو۔ اب جب میں نے اپنی اولاد کو یہ کہا کم بخت، تو گویا میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس کا نصیب کبھی اچھا نہ ہو۔ غصے میں کہتے ہیں جا کہیں جا کے مر جا، گویا ہم نے اس کو مرنے کی دعا دے دی کہ جا کے مر جا۔ یہ غصے کے الفاظ ہوتے ہیں جب ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں۔ کمینہ، کمینے کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس سے شرافت چھو کر نہ گزری ہو، ہر طرح کی بےہویاں، ہر طرح کی بے حیائیاں جس کی زندگی میں آ گئیں۔ اب میں نے اگر اپنی اولاد کو کمینہ کہا، اپنی عورت کو کمینہ کہا، اپنے گھر والوں کو کسی کو کمینہ کہا، تو گویا ہم نے ان کو نیچ اور برائیوں کا عادی اور برے لوگوں میں ان کا شمار کروا دیا۔ ایسے کتنے الفاظ ہیں۔ اب پھر جب ہم اپنی اولاد کو ماں کی گالی بکیں، جب ہم اپنی اولاد کو بہن کی گالی بکیں، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کو زانی ہونے کے لیے دعا دے دی کہ جا تو زنا کر، اور ایسے رشتوں کے ساتھ زنا کر، ماں کے ساتھ کر، بہن کے ساتھ کر، یہ ہم کہہ رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ کر، یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ سوچتا ہی نہیں آدمی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنی خطرناک زبان سے چیزیں نکلتی اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اولاد کی حق میں براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے۔ دعا نکلے گی تو اور بد دعا نکلے گی تو، دونوں چیزیں سیدھے عرش پر جاتی ہیں۔ جوان بیٹے کی موت ہو گئی، یہ موت کیوں ہو گئی؟ تم نے مانگی ہے یہ موت؟ جس وقت تم نے غصے میں آ کر اپنی اولاد سے یہ کہا تھا کہ جا کہیں جا کر مر جا، تم نے اپنے اس بیٹے کے لیے موت کو مانگ لیا ہے، اور اب اللہ کسی بھی وقت اس پر موت لے آئے گا۔ اور پھر جب تم شکایت کرو گے تو اللہ یہ کہے گا تمہیں نے تو مانگی تھی موت۔ اس لیے زبان کو بہت سوچ کر استعمال کرنا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں زبان سے؟ زبان سے بد دعا کرنا، یہ گویا زبان کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی، اللہ نے زبان تو اس لیے دی تھی کہ تم اپنی اولاد کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے، اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے، ان کے لیے ہدایت مانگتے، ان کے لیے عزت اور کامیابی مانگتے، ان کے لیے ایمان کا کمال مانگتے، ان کے لیے آخرت کی کامیابی مانگتے۔ یہ زبان تو اللہ نے اس لیے دی تھی۔ تم گالیاں بکنے لگے، تم بد دعائیں دینے لگے، یہ زبان کی ناقدری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال کریں گے ہم نے تمہیں زبان اس لیے دی تھی۔ پھر چوتھی غلطی زبان سے جو ہوتی ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر کوئی برائی ہو اور پھر وہ آدمی چلا جائے اور یہاں بیٹھ کر میں اس کی برائی بیان کروں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے صہیب ہیں، مثال کے طور پر یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اب میں یہ کہوں یا آپ یہ کہیں، مجھ سے کہیں یا کسی تیسرے سے کہیں، جانتے ہیں آپ صہیب کو، بڑا جھوٹا آدمی ہے، اسے کہتے ہیں غیبت۔
اسے کہتے ہیں غیبت. اور غیبت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہو، تمہارے سارے رشتہ دار اس جنازے کے چاروں طرف موجود ہوں، اور پھر تم آؤ اور اس بھائی کے اوپر سے چادر ہٹاؤ اور اس کے جنازے کے پاس بیٹھ کر اپنے دانتوں سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دو؟ قرآن پوچھ رہا ہے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ پھر قرآن خود جواب دیتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم کسی حال میں اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ میں اپنے مردار بھائی کے گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاؤں. فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے، غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے کہ وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے. یہ تو قرآن نے کہا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ. اور ایک روایت میں فرمایا کہ تو اپنی ماں سے منہ کالا کرے، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ. اب بتاؤ، ہمارا اور تمہارا دن رات کا یہ مشغلہ بن گیا ہے، اس کی برائی اس کی برائی، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ، ہاں، اس پٹیا پر اس پٹیا پر، اس چوراہے پر اس چوراہے پر، اس مجلس میں اس مجلس میں، اپنی بات کرنے ہی بھول گئے. جب باتیں ہو رہی دوسروں کی ہو رہی، مولوی صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، نیتا جی ایسے، فلانا ایسا، ڈھکانا ایسا، ساری دنیا کی باتیں اپنی چھوڑ کر، اور یہ خیال ہی نہیں. اچھا یہ سب تو جو گناہ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، مثال کے طور پر میں نے خالد کی غیبت کی، میں نے نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، نفل پڑھی، تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، اور اس کے بعد یہاں سے نکلا، کوئی صاحب مل گئے اور ان سے میں خالد کی برائی کرنے لگا. تو یہ جو میں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، نفل پڑھی، ذکر کیا، دعا مانگی، جو کچھ کیا، اس پر جتنی نیکیاں مجھے ملی وہ سب ان کے کھاتے میں چلی جائیں اور میں خالی رہ جاؤں گا. اب سوچو کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں کتنی. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہمارے پاس کمائی کتنی ہے. 5 وقت کی نماز تو ہو نہیں پا رہی، اور جو پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی وہ کیسی ہے یہ ہم جانے اور ہمارا رب جانے. ہاں، جسم مسجد میں دل کہیں اور، جسم مسجد میں دماغ کہیں اور. نماز میں کیا پڑھا جا رہا پتہ نہیں، رکوع کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں، سجدہ کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں. ایسی ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی نماز. اس کے بعد اوپر سے یہ غیبت. تو اس ٹوٹی پھوٹی پہ اگر 2-4 نیکیاں ملی بھی تھیں تو وہ بھی چلی گئی، رہ گئے خالی ہاتھ. قرآن پڑھ رہے، قرآن کے الفاظ صحیح نہیں، قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں، قرآن میں دل لگتا نہیں. ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے. ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے. الٹا سیدھا پڑھا جانے والا قرآن، اس پہ اگر 2-4 نیکیاں ملتی بھی تو یہ غیبت کے نتیجے میں وہ بھی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی آئے گا اور اس کے پاس بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. یہ حج، یہ عمرے، یہ صدقات، یہ نوافل، یہ تہجد، یہ اشراق، یہ چاش، یہ اوابین، یہ قرآن، یہ ذکر، یہ مراقبہ، سب ہوگا. لیکن اس کی غیبت کر دی، 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 اس پر جھوٹے الزام لگا دیے، اس پر بہتان باندھ دیا، اس کا دل دکھا دیا، اس کا حق مار لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی اولاد پر زیادتی کر دی،
یہ سب کر کے آئے گا اور اللہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر سب کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، خالی ہاتھ ہو جائے گا، اور لوگوں کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی جس کا دل دکھایا ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، جس کی زمین دبائی ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے اس کے سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، ان سب کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ اپنے گناہوں سے جہنم میں نہیں جائے گا، یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا خطرناک عمل ہے یہ غیبت، جو اس زبان سے صبح شام دن رات ہمارے ہو رہا ہے۔ اس زبان کی ناقدری یہ ہے کہ زبان سے غیبت کی جائے۔